مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 103، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے اس کی چوتھی آیت تک۔ زبور نمبر 103 پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین کیجئے۔ بے شک یہ شکر گزاری کی عبادت ہے، اور یہ زبور جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے شکر گزاری کا زبور ہے، اور اسی میں سے جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ ہے خدا کی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ آمین بھئی، تبھی شکر گزاری ہوگی۔ خدا کی نعمتوں کو، خدا کی برکتوں کو، اس کی بخششوں کو یاد رکھنا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نہایت ضروری ہے، اکارڈنگ ٹو بائبل یہ بات مست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، تسلا کیونکہ خط میں لکھا ہے ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ یہ حکم ہے خدا کی طرف سے، اور جو حکم ہے اس کو ہمیں کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ آزاد ہوں گے، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ماننا انتہائی ضروری۔ تسلا کیونکہ خط میں لکھا ہر بات میں خداوند کی کیا کرو، شکر گزاری تبھی ہوگی جب کوئی خدا کی نعمتوں کو، برکتوں کو یاد رکھے گا۔ اور دنیا کا کوئی شخص نہیں جو دعویٰ کرے کہ مجھے تو خدا نے کچھ نہیں دیا۔ ہر شخص کو خدا نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ جسمانی برکات ہو سکتی ہے، خاندانی برکات ہو سکتی ہے، دنیاوی برکات ہو سکتی ہے، اور آپ کی بدنی برکات بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان ساری جو برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ آمین۔ یہاں پر زبور نویس جب بات کرتا ہے میری جان خدا کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے، آگے حصے میں وہ کہتا ہے اس کی کسی نعمت کو فراموش۔ نوٹ کریں، ہم یہ زبور پنجابی میں گاتے ہیں، کدی بھی نہ بھول بخششاں، اور پنجابی کے جملے سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو نہ بھول۔ جتنی بھی تجھے مل چکی ہے تو ریسیو کر چکا ہے، تیرے خاندان میں ہے، تیرے بچوں میں ہے، تیرے گھرانے میں ہے، معاشرتی ہے، دنیاوی ہے، روحانی ہے، ان سب کو نہ بھول۔ پنجابی کے جملے سے یہ تاثر ملتا ہے، لیکن یہاں اگر آپ نے دھیان سے سنا ہے وہ کہتا ہے اس کی کسی نعمت کو فراموش، یعنی ایک نو کسی نعمت سے مراد وہ دی ایک نعمت بھی بھولنی
पंजाबी में यही गाया था, कभी भी ना भूल। बोलिए शाबाश। उर्दू में यहाँ क्या लिखा था? फरामोश का लफ्ज यूज हुआ यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फरामोश के अंदर ये सेंस है कि कई मर्तबा जो चीजें हैं हमें याद आती हैं लेकिन फिर भी हम उनको इग्नोर कर देते। याद आया, खुदा की बरकत याद आई, खुदा की नेमतें याद आई, याद आया कि मुझ पर ये वाजिब है शुक्रगुजारी की जाए, याद आया ये मुनासिब है शुक्रगुजारी की जाए, याद आया मैं तो गिरा हुआ हूँ, खुदा की बरकत से शुक्रगुजारी करना जरूरी है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर दो। ये है फरामोश। जानते हुए भी क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। ये है फरामोश। तो कहता है फरामोश ना कर किसी नेमत को, एक नेमत को भी फरामोश ना। ये तासर देता है ज़बूर नबी। इसका मतलब है खुदा की नेमतों को याद जब करना है, सबको याद करना है, तो एक्चुअली उसको याद करना है जिसने ये नेमतें दी। आमीन। है कोई तजर्बा है तो तोहफा लैन का? बोलो शाबाश। भाजी बोलो तो सही, किसी को नहीं तजर्बा? कभी नहीं, किसी ने ना कभी किसी ने लिया। अच्छा चलो भाई ढूकते सारे वालों जमा का जवाब ही दे। कल अजीज नंगी पिछे वड़दड़ नंगे तजर्बा सारे बोलना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो नेमत का लफ्ज यूज हुआ है, इंग्लिश ने इसके लिए लफ्ज गिफ्ट यूज किया। तो डेफिनेशन जब करते हैं तो ये बनेगा कि खुदा के जो तोहफे तुझे मिले हैं उनको रिफ्यूज ना कर, उनको इग्नोर ना कर। और तोहफा देने वाला भी खुशी के साथ देता है, लैन वाला तो फिर बहुत ही खुशी ना रिसीव करता है। तो ये खुदा की मोहब्बत का प्रूफ है, खुदा की शफकत का सबूत है। आपको अगर उसकी तरफ से तोहफे और तहाइफ मिले हैं, ये खुदा की मोहब्बत का क्या है? सबूत, खुदा की शफकत का सबूत है। तो वो कहते हैं उनको याद कर, फरामोश ना कर खुदा की नेमतों को। सबको मिली। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम इबादत में हैं, इबादत कर रहे हैं, हमने प्रस्तुत की है, प्रार्थना की है। इसका मतलब है इस घराने ने, इस खानदान ने खुदा की नेमतों को याद किया और ये माहौल है। आमीन। खुदा की नेमतों को याद करने का ये सबूत है। हम बैठे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, हम बैठे हैं खुदा के हुजूर में उसको मुबारक कह रहे हैं, हम बैठे हैं उसका कलाम सुन रहे हैं, और इसी वजह से है कि खुदा के लोगों ने खुदा की नेमतों को याद। और ये बड़ा जरूरी है। आप सब जानते हैं हन्ना बे औलाद थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। हन्ना बे औलाद थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। और जब खुदा ने उसको वक्त मुकर्रर पर बेटा दिया, तो बाइबल कहती है जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो वो अपने बेटे को और कुछ तोहफे और तहाइफ लेकर खुदा के घर में, आमीन, अपने बेटे को और कुछ तोहफे तहाइफ लेकर खुदा के हजूर में आई। और कभी आप इस वाकया को पढ़े, आपको पता चलेगा, वहां लिखा है हन्ना ने आकर सिजदा किया और आकर उसने काहिन से बातें की कि खुदा ने मुझे ये बरकतें दी हैं, नेमतें दी है, इसलिए मैंने भी याद रखा। आमीन। तो जब वो वापस लेके गई है, अपने बेटे को वापस लेके गई है, चीजें वापस लेकर गई है, तो ये उसकी शुक्रगुजारी का सबूत है कि उसने खुदावंद को क्या किया है? याद रखा। आमीन। जब खुदावंद हमें तोहफे तहाइफ देता है तो वो तभी देता है, हमें याद रखता है।
کیا خیال ہے؟ اگر وہ ہمیں یاد نہ رکھے تو یہ چیزیں ہم ریسیو نہیں کر سکتے. لہذا خدا یاد رکھتا ہے تو یہ برکتیں اور بخشیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے. حنا جب واپس گئی ہے اس کے پاس مے کا مشکیزہ ہے اور ایک ایفا وہ آٹا بھی لے گئی ہے اور بچڑا بھی لے گئی ہے وہاں پر اس کو ذبح کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو بھی لے گئی ہے. بے شک یہ حنا کے لیے مناسب موقع تھا شکر گزاری کی جائے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حنا کو تو صرف بیٹا ہی ملا ہے, بنی اسرائیل قوم کو بہت بڑا نبی خدا نے اور ایسا شخص جو خدا کی رفاقت میں رہتا ہے, خدا کی حضوری میں رہتا ہے. اور حنا نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس تو ابھی ایک ہی ہے یا مجھے ایک ہی ملا ہے تو مشکل ہے, لیکن جب خدا نے اس کو بلیس کیا, جب خداوند نے اسے برکت دی تو اس نے بھی خدا کو یاد رکھا. آمین جی, اس نے بھی خدا کو یاد رکھا کہ سانو بھی خدا نے بڑیاں ہی برکتاں دی. ہاں جی, جسمانی برکات ہیں جس میں آپ کی طاقت ہو سکتی ہے, آپ کا حسن بھی ہو سکتا ہے, یہ جسمانی برکات. اور دنیاوی برکات میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, آپ کی جاب ہو سکتی ہے, آپ کی پیسہ ہو سکتا ہے, آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ دنیاوی برکات میں ہو سکتی ہے. پھر روحانی برکات بھی ہیں جس میں آپ پر جو خدا کا مسا ٹھہر چکا ہے, آپ اچھا گا سکتے ہیں, آپ اچھا پریچ کر سکتے ہیں, روحانی برکات ہے, اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں, یہ روحانی برکات ہے. تو جتنے بھی برکات ہیں خواہ روحانی ہے, خواہ دنیاوی ہے, خواہ جسمانی ہے, سب کو یاد رکھنا. آمین. کہ خدا نے یہ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. اب ایک تہاڈا موبائل ہے تے تہاڈی مرضی والے دی اندر چیزاں سیو نے. کی خیال ہے؟ تہاڈی مرضی تو بغیر دے اندر گانے تے نہیں نا, اگر دے اندر کلام ہے تے کدی مرضی دے نال. تو خدا نے اگر آپ کے اندر چیزیں رکھی ہیں, برکات رکھی ہیں, تو ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا ہے اور اس کا شکر اور قربانیاں لانے کا جو پیچھے ایم ہے, مقصد ہے, یہی ہے کہ انہوں نے خدا کو کیا رکھا ہے؟ یاد. نوح کی کشتی کا واقعہ پڑھیں, طوفان رک گیا, پانی بھی ختم ہو گیا, اور نوح نے کشتی سے نکلتے وقت سب سے پہلے جو کام کیا وہ خدا کی حضوری میں قربانی چلی. اس نے یاد رکھا کہ اگر میں زندہ ہوں, اگر میں محفوظ ہوں, دنیا مر مٹی, لوگ ختم ہو گئے, لیکن میں اگر محفوظ ہوں تو اس لیے کہ خدا نے مجھے یاد رکھا. لازم ہے مجھے بھی خدا کو یاد رکھنا ہے, لازمی ہے مجھے بھی خدا کو یاد رکھنا ہے, آپ کو اور مجھے خدا کو یاد کرنا ہے. اور نعمتیں حاصل کرنے والا جب خدا کی حضوری میں خدا کو یاد کرتا ہے کہ ایک ہور نویں راہ دے لئی کھل دی ہے کہ خدا نو ہور برکت تے جے پہلیاں نعمتاں لے کے شکر گزاری نہیں کرتا, پہلی برکات اور نعمتیں ریسیو کرنے کے بعد شکر گزار نہیں ہے, تو پھر اگوں سمجھ لو دروازہ بند ہو. ہاں جی, اگوں کی ہو گیا؟ آپ کو یاد ہے جس کو ایک توڑا ملا تھا, کیا کیا تھا اس نے؟ پھر چڑکاں پڑیاں کہ شاباش. جو باقی تھے ان کو اپریشیٹ کیا خدا نے, شاباش, اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش, تو دیانتدار رہا, تو نے بنایا ہے.
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ कहने आ गया। इसलिए ये हमारी तरफ से मोहब्बत का प्रूफ होगा अगर हम खुदा को याद रखें, नेमतें लेकर खुदा को याद रखेंगे तो ये हमारी तरफ से मोहब्बत। खुदा तो नेमतें देकर हमें याद करता है, आमीन जी। नेमता दे के, बरकता दे के, बख्शिशा दे के, तोहफे तहाइफ दे के। अभी मैंने कहा कि यहाँ पर नेमत का लफ्ज़ है, इंग्लिश में यहाँ गिफ्ट है, तोहफा। और उर्दू तराजुम में भी एक जगह पर आपको मिलेगा, जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। पढ़ाई वाला हवाला ये मिसाल की किताब में है, जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला। देखो बीवी के थ्रू कई तोहफे फिर तेरे घर च मिलते हैं। इसलिए हमें अपने खुदा को मुबारक करना है। वही मुट्ठी खोलता और तोहफे तोहफे बख्शता है, हम पर मेहरबान होता है, हमें याद करता है, हमें याद रखता है। लाज़िम है हम भी उसको याद रखें और उसको मुबारक दें। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी